جناب مولانا سید تقی علی عابدی کی روح کو ارشاد فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ صلوات علیہ۔ میرا اس مسجد سے بہت گہرا ربط رہا ہے اور بہت حد تک میں اسی مسجد سے پہچانا بھی گیا ہوں۔ بہر حالات افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے رہتے ہیں، اور حالات ہی کی بنیاد پر مجھے یہ شہر چھوڑنا پڑا، اور 28 سال کی مدت گزر چکی ہے کہ میں دور رہتا ہوں، لیکن دلی اور قلبی لگاؤ اس شہر سے اور اس جگہ سے ہے۔ میرے لب و لہجے سے اس محلے کے لوگ خصوصیت سے آشنا ہیں، لیکن چونکہ 28 سال کا فاصلہ ہو گیا ہے تو جوان شاید قبل کی یقیناً نہیں جانتے، لیکن بزرگ افراد بہرحال میرے لب و لہجے سے آگاہ ہیں۔ میں نے کبھی مجمع کی بنیاد پر نہیں پڑھی ہے، ہمیشہ اپنا مطالعہ 2-4 لوگوں کے بھی حوالے کیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر کوئی اچھی بات کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھے نہیں رہتا، کسی سے بتاتا ضرور ہے، اور یہی جو ہے پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کبھی اسی مسجد پر ہمیشہ ایسی ہی مجلسیں ہوتی رہی ہیں اور شہر میں پڑھتا رہا ہوں۔ دوسری بات، میں خاص طور سے لحاظ رکھتا ہوں کہ اگر میں کچھ لوگوں کا وقت لے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں انہیں کچھ دینا بھی چاہیے، یعنی وہ اگر 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے اپنا وقت دے رہے ہیں تو ممکن ہے ان کے ذہن میں نہ ہو حالات کی بنیاد پر یا جس طریقے کے ماحول ہیں اس بنیاد پر کہ ہم کچھ لینے جا رہے ہیں، ان کا تو ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ ہم ثواب حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ میں ابھی کل پڑھ رہا تھا، مگر اس ثواب کو جانتے بھی نہیں کہ ثواب کس کو کہا جاتا ہے۔ کل ایک مجلس پڑھی تھی، مگر میرا آج وہ عنوان نہیں ہے، مگر کبھی کبھی سوچیں کہ میں اگر لفظ بولتا ہوں تو اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ثواب کی شکل و صورت کیا ہے، ثواب ہوتی کیا چیز ہے۔ ممکن ہے عذاب کو تو آدمی سمجھ لیتا ہے کسی حد تک، یہ عذاب ہے، تکلیف پہنچی
تو مثلا اس کو تو سمجھ لیتا ہے کہ اس طرح کی عذاب میں، مگر ثواب بھی سمجھے بھائی، ثواب کیا چیز ہوتی ہے۔ میں معمولاً ادھر جو ہے کچھ باتیں نامکمل کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، تاکہ سننے والا سوچے کہ یہ بات کہی تھی انہی نے، باقی سوچنے کی ہے کہ اس کو ہم جانیں، اور وہ جاننے کی چیز ہے۔ بہرحال جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ دوں، اس لیے میں جو گفتگو کرتا ہوں منبر سے تو انہی لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں جو موجود ہیں، اور انہی کی گفتگو کرتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو مخاطب نہیں بناتا جو یہاں ہے ہی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان تک بات پہنچے گی بھی نہیں۔ بھائی جو سامنے موجود ہیں ان کو مخاطب بنا کر کے ان کی بات کرو، تاکہ وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، خصوصیت کے ساتھ ایصال ثواب کی مجلس میں۔ اس لیے کہ ایصال ثواب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک جا چکا ہے، ہم ہیں مگر ہم بھی اسی راستے پہ ہیں، ہم بھی اسی راستے پہ ہیں، کوئی یہاں رہ جانے کے لیے نہیں ہے، اسی راستے کے راہی ہیں، جانا سب کو وہی ہے۔ لہذا ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ معلوم ہو کہ میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ سامنے کے لوگوں کے سامنے کی باتیں جو ان کی ضرورت ہیں میں اس پر گفتگو کروں۔ اگرچہ میری ایک خصوصیت بدل گئی ہے، میں اسی شہر میں بہت مختصر مجلس پڑھتا تھا، اس لیے کہ مجلسیں بہت ہوتی تھی، مختصر پڑھتے تھے اور مختصر میں بھی کچھ بات پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ذرا سی میری مجلسیں لمبی ہو گئی، اس لیے کہ وقفہ زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا جی چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اور سنا دیں، تھوڑا سا اور بتا دیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ اتنی ہی دیر تک بولوں جتنی دیر تک لوگ سن رہے ہیں، ورنہ بھرے گلاس میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہانہ ہے۔ ہم بہانہ نہیں چاہتے ہیں، اور واقعاً بہانہ بھی نہیں چاہتے ہیں اور گرانا بھی نہیں چاہتے ہیں، اتنی ہی بات کہیں جو ظرف ذہن و فکر میں باقی رہ جائے اور اس سے انسان کچھ حاصل کر سکے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے مرحلے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے میں بتاؤں، اور چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس کو جا کے خود پڑھیں، تھوڑا سا اس کا معنی دیکھیں، کوئی ایسا قرآن بھی سامنے ہو جس میں تھوڑی بہت تفسیر بھی لکھی ہوئی ہو، اس کو دیکھیں۔ سنی ہوئی بات نکل کر کے ہوا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو آدمی تھوڑا سا اسی رب سے مطالعہ کر لے تو وہ چیز باقی رہتی ہے، اس سے کچھ سیکھتا ہے۔ سورہ منافقون کی آخری آیت ہے، 11ویں آیت ہے، اس کو پڑھیے گا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں چند لفظیں دہراؤں گا، جب بھی کوئی میری مجلس سنے گا تو میری چند لفظوں کی تکرار بہرحال پائے گا۔ قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جب بھی کوئی قرآن پڑھنے لگتا ہے تو قرآن اپنے قاری سے بات کرنے لگتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ قسم اللہ کی آپ پڑھیں گے تو یہ تو مجھ سے قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا، قرآن کا مجھ سے کہنے مطلب قرآن کوئی الگ چیز ہے، قرآن یعنی اللہ، یہ کلام اللہ کا ہے نا، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور میری بات کر رہا ہے۔ نصیب آدمی سڑکوں پہ تلاش کرتا ہے، نصیب بنانا ہو قرآن کے قریب آئیں، سکھاتا ہے قرآن، قرآن نصیب بتاتا ہے۔ چند برسوں کی زندگی میں انسان اتنی ہی دیر تک کے نصیب کو تلاش کرتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ہے کہ نہیں، ہم چند برسوں میں محدود نہیں ہیں، ہمارا تسلسل آخرت تک ہے، تو مجھے وہاں تک کا نصیب تلاش کرنا چاہیے۔
میں وہاں تک کے لیے خوش نصیب رہوں۔ خالی یہاں کے لوگ سڑکوں پر چل کے خالی سلام کر لیں یا عزت دے دیں، نہیں، بلکہ میں جب ادھر بھی جانے لگوں تو قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہاری روح نکلنے لگتی ہے، اگر وہ سارا کچھ لے کے جا رہے ہو تو قرآن کہتا ہے کہ فرشتے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم۔ سلام علیکم طبتم، بڑی اچھی زندگی گزاری تو نے، بڑی اچھی زندگی، پاک و پاکیزہ زندگی گزاری۔ تو اگر ہمارا تسلسل وہاں تک ہے تو وہاں تک کے نصیب کو تلاش کرنا، اور یقین کیجئے کہ قرآن گفتگو کرتے ہوئے اپنی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے، قرآن خود اپنی خصوصیت کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے، لقد یسرنا القرآن، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا ان کو سمجھ رکھا ہے کہ بھئی قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہم سے دور رہنے کی چیز ہے۔ بھئی تمہارے لیے آئی، تمہارے ہر درد کی دوا ہے، شفاء، وہ شفا ہے ہر اس چیز کی، تو تمہارے صدور، دل میں، قلب میں، اندر پہ آیا تھا، ان بیماریوں کا بھی علاج ہے قرآن۔ اور خصوصیت کے ساتھ تو میں شیعوں سے کہتا ہوں کہ شیعہ اس بات کا یقین کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ میں ہے، قرآن علی کے ساتھ میں ہے، تو اب جب بھی علی کو دیکھنے کا جی چاہے قرآن کھول لو۔ علی اس سے جدا نہیں ہے، اس سے الگ نہیں ہے، ان کی زیارت کا جی چاہے، ان کو سننے کا جی چاہے، اس لیے کہ خود سرکار مولا کائنات نے بات کی، انا واللہ لسان اللہ الصادق، قسم ہے پروردگار عالم کی، میں ہی تو اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں، میں اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں۔ دیکھیں قرآن کھولیں تو اتنی خصوصیت کو بیان کیا قرآن نے کہ لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کیا، مگر وجہ بھی قرآن بیان کی، کیوں ہم نے آسان، کیوں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے؟ للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیب پانے کے لیے، خوشیاں پانے کے لیے، بخت کو واقعاً بختاور بننے کے لیے، حاصل بن جانے کے لیے کہ واقعاً ہمارا بخت بہت بلند ہے، نصیب بہت بلند ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لقد یسرنا القرآن، یقیناً ہم نے قرآن کو بہت آسان قرار دیا ہے، للذکر، پھر فوراً قرآن فہل من مدکر، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کوئی اپنے نصیب کو بلند کرنا چاہتا ہے؟ جو اپنے نصیب کو بلند کرنا چاہتا ہے قرآن صدا دے رہا ہے، میں آسان ہوں، قریب آؤ، تمہیں سمجھ میں آئے گی، تم نصیب کو پالو گے، تم نصیب کو پالو گے۔ نہ جانے ہم جیسے لوگ جو لباس علم پہنے ہوتے ہیں لوگ، ان کے قریب آ کر کے اگر کچھ پوچھیں مولانا کچھ حل نکالیے، کچھ بتائیے، ممکن ہے وہ کاغذ پہ کچھ لکھ دے اور کہہ دے کہ اس کو باندھ لیجئے گا، آدمی باندھ لے۔ میں مخالف وغیرہ نہیں ہوں، خالی اعتبار کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ کچھ سطور لکھ دے اور لکھ دینے کے بعد آپ اس کو باندھ لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں یہ ہماری حفاظت کرنے والا تعویذ ہوتا ہے، پناہ میں لینا، تو اگر چند سطور لکھ کر کے اس کی پناہ میں آ کے آپ کا اطمینان ہو سکتا ہے تو پورے قرآن میں کیوں نہیں؟ پورا قرآن پناہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں نے اس حدیث کو اسی مسجد میں بارہا پڑھا ہے، لیکن ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا نبروا بیوتکم بتلاوت القرآن، تم اپنے گھروں کو منور کرو، روشن کرو تلاوت قرآن سے۔ آدمی سوچے کیا ہمارے گھر میں اندھیرا ہے؟
ہاں ہے، اور جب ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تب آدمی کو کالا تعویذ دکھائی دینے لگتا ہے، ورنہ اگر تلاوت قرآن ہوتا رہے تو کہیں کوئی کالا تعویذ نہیں ہے۔ جی کالا جادو، تعویذ تو خرنی کالا ہوتا ہے، کالا جادو وغیرہ، یہ کالا جادو اسی لیے ہوتا ہے اور سمجھ میں آنے لگتا ہے جب تلاوت قرآن نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ نبروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو، روشن کرو، اور جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی رہتی ہے، فرمایا معصومین نے کہ وہ گھر اہل آسمان کی نگاہوں میں ویسے چمکتا ہے جیسے اہل زمین کی نگاہوں میں ستارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ بے برکتی کا شکوہ کرنے والے مولانا محنت بھی کرتے ہیں، مولانا تنخواہ بھی اچھی ہے، مگر برکت نہیں ہے، مگر برکت نہیں ہے، شکوہ کر رہا ہوتا آدمی۔ اسی میں معصوم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتے رہے تو اس گھر میں برکت کے فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، اور جب اس گھر میں تلاوت قرآن ہو ہی نہیں رہی بلکہ قرآن کو غلاف میں رکھ کر کے اتنی بلندی پر رکھ دیا جائے کہ جہاں تک ہاتھی نہ پہنچے، تو پھر ان فرشتوں کے آنا جانا بند ہو جاتا ہے۔ بے برکتی کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اپنی بے عملی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن انسان کرے، نہیں کہ بیٹھ جائے آدمی گھنٹوں تلاوت قرآن کر رہا ہے، 2 4 10 آیات کی تلاوت کر لے، خود 2 4 آواز کی۔ بس ایک بات اور کہہ دوں کہ معصوم نے فرمایا کہ جب کبھی گھر میں تلاوت کرتے رہو تو آواز سے تلاوت کرو، توجہ چاہوں ذرا سا، آواز سے تلاوت کرو، اس لیے تاکہ اگر کوئی گھر میں دوسرا بھی موجود ہے تو آواز قرآن اس کے کان میں بھی جائے، اس کے کان میں جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ جو آدمی سو بھی رہا ہوتا ہے، یہ معصوم نے کہا، میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، معصوم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل تک پہنچنے کے جو دروازے بنائے ہیں، جو ذرائع بنائے ہیں، وہ اگر 3 دیکھے جائیں تو کان ہے، آنکھ ہے اور یہ منہ ہے، زبان یعنی، لیکن 2 پر دروازے لگے ہوئے ہیں، آنکھ پہ بھی دروازہ لگا ہوا ہے اور زبان پہ بھی دروازہ، کہ اگر آدمی کوئی بولنا نہیں چاہے گا تو دروازہ بند کر لے گا، وہ بند کیوں نہیں بول سکتا، دیکھنا نہیں چاہے گا دروازہ بند کر لے گا، یعنی آنکھ بند کر لے گا نہیں، مگر کان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کان میں دروازہ نہیں ہے۔ کہیں یوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کھا پی بھی رہے ہیں تو اگر آواز سے آدمی قرآن کو پڑھے گا تو معصوم نے فرمایا کہ قرآن کی آواز جب اس کے کانوں سے ٹکرائے گی، اندر جائے گی، تو قرآن کے الفاظ کے اثر ہوتے ہیں۔ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں خدائی قسم۔ میں کہا کرتا ہوں اور پھر یہ مرتبہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اردو زبان بولتے ہیں، کسی شریف انسان کے لیے ایک ذرا سا گرا ہوا لفظ بول دیجئے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کیا ہم نے اس کو تماچے مارے ہیں جا کر کے؟ نہیں، یہ لفظ کا اثر ہے۔ جب ہم جیسے گندے منہ سے یہ اس طرح کے الفاظ نکل جائیں، اس کا اثر ہوتا ہے تو خالق کے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ باطن کو دھلتا ہے، روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔ انسان کو ان باتوں کا خیال کرنا، اپنی زندگی کو بنانا۔ اس لیے قرآن نے اپنے بارے میں کہا کہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے میں نے بنایا ہے۔ بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ابے اس کو آپ پڑھیں تو کیا نہیں لگتا کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے؟ گھبراؤ نہیں، میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے اور تمہارے لیے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو، اپنا نصیب بنا سکو، اور پھر آواز دینا کہ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب آئیے سورہ منافقون کو جو میں نے پڑھا، دیکھیے کیا سادہ
اور آسان طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے، اب ترجمہ کر رہا ہوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ ہم نے جو کچھ بھی تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ موت تمہارے سامنے آ کھڑی ہو، اور جب موت آ جائے فیقول، تو تم کہنے لگو، یعنی جس کے سامنے موت آئی وہ کہنے لگے کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگارا اگر تھوڑا سا اور موقع دے دیتا، تھوڑی سی موت کی میں تاخیر کر دیتا، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ کرتا، جا کے کچھ خرچ کرتا اور خرچ کر کے صالح لوگوں میں ہو جاتا۔ یعنی کیوں کہہ رہا ہے وہ کہ میں ایسا کر کے صالح لوگوں میں ہو جاتا؟ اس کا مطلب کہ وہ سامنے دکھائی دے رہا ہوتا اس کا، جب موت آ جاتی ہے تو سارا انجام بھی سامنے ہوتا ہے، اچھے بھی سامنے ہوتے ہیں، برے بھی سامنے ہوتے ہیں، اور جو اچھا ہے کس لیے اچھا ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے، اس لیے وہ کہ میں بھی خرچ کر کے اس جیسا ہو جاتا۔ یقین کیجئے میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑی سی گفتگو کروں کہ اللہ نے اس میں کہا کہ مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ بھی تمہیں رزق دیا ہے۔ رزق کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وضاحت کروں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات رہے گی۔ رزق ایک ہے نعمت، دوسرا ہے رزق، تیسرا ہے برکت۔ میں نے یہ تینوں لفظیں ابھی بولی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ نعمت، اگر آپ کو کسی نے اپنے یہاں مہمان بلایا، بہت اچھا دسترخوان سجایا، ساری چیزیں ہیں، تو جتنی چیزیں ہیں وہاں وہ سب نعمتیں ہیں، اتنی چیزیں سب نعمتیں ہیں، رزق نہیں ہے، نعمتیں ہیں۔ جتنا آپ نے اس میں سے کھا لیا وہ آپ کا رزق ہے، جتنے آپ نے وہی آپ کا رزق ہے، جتنا آپ نے کھایا اس میں سے وہ آپ کا رزق ہے۔ نعمتیں بہت ہوتی ہیں، اور جتنا میرا حصہ ہے میرے بدن کے لیے ضرورت ہے اتنا میرا رزق ہے، اور اتنا کھا لینے کے بعد جو میرے جسم کو راحت، سکون یا صحت ملی اس کا نام ہے برکت۔ اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ مما رزقناکم، کہ ہم نے جو رزق تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ نعمتیں اگر ہیں تو وہ تو ہیں ہی، اضافہ ہے، اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، لیکن واقعاً جتنا تمہارا حصہ، تمہاری ضرورت ہے اس میں سے بھی ایک لقمے کی گنجائش رکھ کر کے کسی بھوکے کو دے دیا جائے، اپنے رزق میں سے اس کو دیا جائے، رزق میں سے۔ نعمتیں بہت ہیں، جتنی میری ضرورت تھی وہ میرا رزق تھا، اس میں سے بھی اللہ کہتا وہ بھی تمہاری محنت نہیں ہے، میری عطا ہے، وہ میں نے دیا، وہ میری عطا ہے۔ اتنا تو کیا کرو کہ اس میں سے بھی دیا کرو، اور جب اس میں سے دیا کرو گے تو یہ جس کے سامنے موت آئی ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے فَأَصَدَّقْتُ، میں وہ کر کے، وہ خرچ کر کے صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی جب ایسا انسان کرے گا تو اسے نیکوکار کہا جاتا ہے، وہ صالح ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے عزت پا کر کے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے جنت پا کر کے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے کو پانے کی کوشش کریں۔ البتہ اللہ کی جتنی عطا ہوتی ہے ان عطاؤں میں سے، اس کی دی ہوئی چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں ہیں آدمی گن بھی نہیں کر سکتا، جتنی چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے اگر وہ گننا چاہے تو وہ گن بھی نہیں سکتا۔ لیکن پریشان ہوتا ہے تو ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میرے ہی پاس نہیں ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی عام طور سے
کسی بزرگ عالم دین نے کہا تھا کہ جو فریاد کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اسی کو بے ایمان کہہ دیا جائے تو وہ آپ کو نہیں، آپ کے پورے خاندان کو بے ایمان کہہ دے گا۔ یعنی گویا اعلان کرنا چاہتا ہے کہ جتنا ایمان میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جو نہیں ہے اس کے ہونے کا یقین کرتا ہے، اور جو ہے وہ کہتا ہے گویا ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فریادی ہو جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والا، نماز نہ پڑھنے والا بھی نماز حاجت پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ چلو حاجت کی، مولوی صاحب نے حاجت کی نماز کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک نماز بتائی ہے، اور صرف 2 ہی رکعت ہے، پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں حاجت پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ میں نے بارہا ہی بات کہی کہ یقین کیجئے کہ اللہ اپنے بندوں کے دعا کو رد کرتے ہی نہیں ہے۔ یقین کیجئے اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن اگر اس دعا کا لب و لہجہ بدل جائے تو آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ دعائیں ہمارے درمیان میں جو موجود ہیں وہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہیں، اور ہر موقع سے متعلق ہے، ہر دن سے متعلق ہے، دن میں ہر پہر سے متعلق ہے کہ اس پہر میں یہ دعا اور اس پہر میں یہ دعا، خوشی میں یہ دعا، رنج میں یہ دعا، اولاد کے لیے یہ دعا، والدین کے لیے یہ دعا، سارے ہر موقع سے متعلق دعائیں موجود ہیں۔ مگر امام نے خود جب اپنے لیے دعا کی ہے، خود دعا کر رہے ہیں، تو دیکھیے یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ کیسے دعا کرنا چاہیے، تب سمجھ میں آ جائے کہ نہیں اللہ رد نہیں کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ امام جب اللہ کی بارگاہ میں 10 سوال بلند کرتے تو کہتے الہی الہی ارید کما ترید، پروردگارہ میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ اور میں اور آپ سوچیں تو ہم کیسے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تو وہ چاہ جو میں چاہتا ہوں۔ الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پروردگار تو بھی وہی چاہ جو میں چاہتا ہوں، اور امام کہتے نہیں پروردگارہ میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ وجہ بھی بیان کی، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے چاہے کا انجام معلوم نہیں ہے، تیرے چاہے کا انجام ماتا ہے، تیرے چاہے کا انجام معلوم ہے، تب یقین ہو جائے گا کہ ہاں اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جیسے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ دادا کے ہاتھ میں مختلف قسم کی ٹیبلیٹس رنگ برنگ کی دیکھی، وہ سمجھا ٹافیاں کھا رہے ہیں، اور وہ جا کے ضد کر لی، اس نے کہا ہم بھی لیں گے، ضد ہی نہیں کہ رونے لگا۔ تو کیا دادا دے دیں گے بیٹا یہ کھا لو؟ لو، جس کی آنکھوں میں وہ آنسو پسند نہیں کر رہے تھے دادا، وہ اگر نہیں مانے گا تو اور رلا دیں گے مگر دیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دادا کو انجام کا پتہ ہے، پوتے کو انجام کا پتہ نہیں ہے۔ اگر میں نے دعا کی اور پورا نہیں ہوا تو دینے والے کو انجام کا پتہ ہے، لینے والے کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً جیسے ہم اپنے گھر میں چھوٹا جو انجام کو نہیں جانتا، بے خبر جو انجام کو نہیں جانتا ہے، بے علم جو اس کے انجام کو نہیں جانتا، مگر میں تو جانتا ہوں، تو اسے روک دیتا ہے، نہیں دیتا، روئے تو اور رلا دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان اپنی پریشانیاں بیان کرتا رہتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اور کسی مولوی عالم کے کہنے کی بنیاد پر جو ہے رات کے سناٹے میں اٹھ کے پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا، 1000 مرتبہ کوئی ورد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کرتا رہتا پورا نہیں ہوتا۔ اے کاش کہ اس کو جان لیتا کہ دینے والا انجام کو جانتا ہے، لینے والے کو انجام کا پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ روک رہا ہے تو یقیناً اس میں میرے ہی حق میں ہے، میرے حق میں نہ ہوتا تو اللہ جیسا کریم جس کے دینے کے بعد اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی ہے، وہ کاہے کے لیے روک لے گا؟ اگر وہ روکتا ہے تو میرے لیے روکتا ہے، وہ میرے لیے روک رہا ہے، شاید اس کا انجام میرے لیے
حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور یقین جانیے اللہ اس طرح کے امتحان لیتا رہتا ہے۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہے؟ اور سنا ہے، خالی یاد دہانی کے لیے، کہ نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جو بالکل نبی کریم کے بالکل پیچھے نماز میں شریک ہونے والا، کبھی کبھی اس نے اپنے پریشانیوں کا ذکر کیا، نبی کریم نے اس نے تھوڑے سے پیسے کیے، اس نے کاروبار جو ہے شروع کر لیا، اور اس کاروبار میں برکت شروع ہو گئی۔ اس جتنی برکت ہوتی رہی اتنی ہی وہ صفوں میں پیچھے ہوتا رہا۔ پہلی صف میں پہلے آنے والا اب اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی، کبھی دوسری سے یہاں تک کہ آخری میں، اور یہاں تک کہ اتنا مصروف ہو گیا کہ 5 وقت نماز میں کسی ایک ہی نماز میں آپ بے نمازی نہیں ہوا، وہ اپنی دکان پر نماز پڑھ لے رہا ہے۔ تو نبی کریم نے پوچھا، بھیا اس سے ذرا سے پوچھے تو کیوں نہیں صاحب آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول اتنا کاروبار بڑھ گیا ہے کہ فرصت کم ہے، وہ نہیں آ پاتے ہیں، وہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہا بھائی اتنا بڑھ گیا تو کم سے کم میرا تو پیسہ واپس کر دے، خالی اتنا کہہ دینا جا کر کے کہ میرا پیسہ واپس کر دے۔ وہ خبر پہنچتی دوڑ کر کے آیا، اس نے کہا میں اضافہ دینا، ان کا نہیں اضافہ دینا، جتنا میں نے دیا تھا اتنا ہی واپس کر دو، واپس کر دیا۔ پیسہ واپس کیا کہ کاروبار سمٹنا شروع ہو گیا، کاروبار سمٹنا شروع ہوا، سمٹتے جو ہے وہ پھر پہلی صف میں آ گیا۔ اللہ جو ہے کبھی دے کے امتحان لیتا ہے کہ کیسے آدمی، اللہ دور اپنے سے نہیں کرتا ہے، وہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، اور کبھی سختیوں میں لا کر کے دور والے کو قریب کر دیتا ہے، چاہے وہ نظر کے بہانے سے آ جائے، 2 رکعت کے بہانے سے آ جائے، یعنی تکلیف نہ ہوتی، خالی مسلسل آسانیوں میں ہوتا تو یہ نماز حاجت بھی یاد نہ آتی، نماز حاجت بھی یاد نہ آتی جان گرامی۔ تو یہ عام طور سے پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے کرم بھی ہوتا ہے کہ شاید اسی بہانے سے انسان اللہ سے قریب ہونے لگے، اور اس نے اتنے عظیم وسیلے دیے ہیں جن عظیم وسیلوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی اس میں سوچئے گا تو بہت سارے رزق سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، انہی نعمتوں میں سے، چونکہ ایک عالم سے متعلق بات تھی، اب دیر تک پڑھنا بھی نہیں ہے ذکر کروں، حالانکہ اس سلسلے میں سوچ کر کے آتا ہے کہ علم ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، واقعاً ایک عظیم دولت ہے، جس دولت کے بارے میں سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 2 قول کو پڑھوں گا۔ پہلا قول کہ امام فرماتے ہیں طلبت الریاست فوجدتها فی العلم، میں نے حکومت چاہی، ریاست چاہی، تو ریاست کا ذریعہ صرف علم میں دیکھا کہ انسان جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ یقین کیجئے علم حکومت کرتا ہے، علم میں قوت ہے، طاقت ہے، علم ہی طاقت ہے، علم ہی حکومت کر سکتا ہے، علم انسان کو حاکم بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے گھر میں ہو، مگر اس کے ہاں علم کی دولت پائی جاتی ہے تو ہر آدمی اس کو لینے کے لیے اس کے دروازے پر، ہو سکتا ہے کہ باہر اپنے جوتے چپل اتار کر کے اس کے عزت میں وہاں تک آ رہا ہوتا ہے، اور آتا ہے۔ علم میں اتنی قوت ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں میں نے ریاست طلب کرنا چاہی تو مجھے ریاست و حکومت علم میں ملی، کہ جتنا آدمی عالم ہوتا چلا جائے گا وہ ذہن و فکر پر اور قلوب پر حکومت کرتا چلا جائے گا۔ ہر شعبے میں دیکھ لیجئے، تمام شعبہ علم میں جہاں زیادہ علم اور تجربہ ہوتا ہے آدمی پہلے اسی کو تلاش کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے کہ یہاں تجربہ زیادہ ہے، یہاں علم زیادہ ہے، علم میں حکومت پائی جاتی ہے۔ اور جناب کمیل کو مخاطب کرتے ہوئے سرکار مولا کائنات نے کہا تھا کہ کمیل، علم ایک ایسی دولت کا نام ہے جو خرچ کرنے سے اور بڑھا کرتی ہے۔ آدمی جو دنیا کی دولت کو حاصل کرتا ہے تو وہ اس میں سے نکالنے میں اس کا ماضی یاد آنے لگتا ہے، بڑی محنت کی تھی اسی کو حاصل کرنے میں، اور اس کو میں کیسے دے دوں۔ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے کہ کہیں مجلس سنی، انہیں نے
اس میں یہ سنا کہ نہیں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کسی کو دیا اس میں کچھ دوسروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مثلا زکوٰۃ کی شکل میں، خمس کی شکل میں، جو واجبات میں سے ہیں۔ تو انہیں نے میرے پاس ٹیلی فون کیا، بالکل سچا، میں کوئی روایت میں کہیں کہانی نہیں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ میرے پاس ٹیلی فون کیا کہ مولانا میں چاہتی ہوں کہ خمس نکالوں، کچھ بتائیں گے؟ فرمائیں کرنے کی۔ میرے پاس جو ہے 5 لاکھ اس وقت موجود، اس میں سے خمس کتنا ہوگا؟ بالکل سیدھا سیدھا حساب ہے، 1 لاکھ۔ جیسے ان کا 1 لاکھ، انہوں نے یقین کی 1 لاکھ، میرے کان سے فون کو دم سے دور کرنا پڑا۔ کیوں؟ وہ 1 لاکھ جو ہے گویا کہ اپنے سے کم کرتے ہوئے کہ اتنی محنت مشقت سے کما کے جمع کیا ہے، ایک دم سے 1 لاکھ دے دینا۔ علی فرماتے ہیں کہ زاہد اس کو نہیں کہتے ہیں جس کے پاس دنیا نہ ہو، بلکہ زاہد اسے کہتے ہیں جس کے پاس دنیا ہو مگر دنیا اس پر حکومت نہ کرے، یہ دنیا پر حکومت کرے۔ تھوڑا سا اس میں دقت کیجئے گا کہ امام جو فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس جیسے کہا کہ 1 لاکھ، اس کا مطلب کہ اس 1 لاکھ نے اس پر حکومت کرنا شروع کر دی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ کو باندھ رہا ہے، اس کے ہاتھ کو روک رہا ہے۔ تو جو ہاتھ کو باندھ دے، ہاتھ کو روک دے، وہی تو مالک ہے نا بھائی۔ اور جو آدمی اس کو نکال کے دے دے تو پتہ یہ مالک ہے، جو دینے والا ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ اس پر حکومت کرتا ہے۔ علی اسی کو کہتے ہیں کہ زاہد وہ نہیں جس کے پاس دنیا نہ ہو، بلکہ زاہد وہ ہے جس کے پاس دنیا مگر دنیا پر اس کی حکومت ہو۔ اور اس کو جناب جعفر طیار نے صرف سے کہا تھا کہ شام کو جو ان کے پاس بچ جاتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے۔ کسی سے پوچھا کہ آپ کل کی فکر نہیں کرتے؟ کل کی فکر کا مطلب کیا ہوا ہے؟ کل کی فکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جس نے مجھے آج دیا، میں کیوں اس سے مایوس ہو جاؤں کہ وہ کل مجھے نہیں دے گا؟ میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ میرا ہاتھ ویسے ہی کام کر رہا ہے، میرا جسم میں قوت ویسے ہی ہے، میں ویسے ہی محنت کر رہا ہوں، تو جس نے اس کے نتیجے میں آج دیا ہے وہ کیوں کل نہیں دے گا؟ میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ اور اگر میں نے آج کسی کو دے دیا تو میرا کیا، اس نے دیا تھا اور میں نے دیا، اور اگر کل وہ نہیں دے گا تو میرے پاس ہوگا کیا جو میں کسی دوسرے کو دوں؟ تو دیتا تو وہی ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی اس بات کو سوچیں کہ اللہ کے خود جسمانی اعتبار سے ہاتھ نہیں ہے جو ہاتھ بڑھا کے دیتا ہو، وہ کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا لیتا ہے۔ کسی نے کسی ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا لیتا ہے اور اس طریقے سے دیتا ہے۔ لہٰذا اس لیے امام نے اگر پڑھیے گا نہج البلاغہ میں، تو نہج البلاغہ میں اپنے وصیت نامے میں اپنے فرزندوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ استنزلوا الرزق بالصدقہ، تم اللہ سے رزق طلب کرو صدقہ نکال کر کے، یعنی مانگنے سے پہلے دینا سیکھو۔ اگر تمہارا ہاتھ کسی طرف بڑھے گا تو اللہ اس سے بڑا ہاتھ تمہاری طرف کسی کا بڑھا دے گا۔ اس لیے اگر رزق طلب کرنا ہے تو صدقہ دے کر کے طلب کرو، جب دو گے تو معبود اور دیا کرتا ہے۔ ورنہ ہماری تو کیفیت یہ ہوتی، کسی نے چندہ مانگ لیا اور ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کئی سکے برابر کے نکلیں تو آدمی چپکے سے جھانک کے دیکھتا کوئی بڑا سکہ تو نہیں جا رہا ہے۔ بھائی ظاہر جب نکالنے میں کم سوچے گا تو بڑے ہاتھ کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جتنا دیتا ہے اسی اعتبار سے معبود جو ہے وعدہ کرتا ہے 1 دو گے ہم 10 دیں گے۔ یقیناً ہمارا ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں سے ایک نعمت علم ہے، اور علم جس کے پاس آئے اس علم کو بانٹنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے۔ مولانا تقی علی عابدی صاحب محلے کے سارے لوگ جانتے ہیں، شریف النفس انسان، پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک اچھی بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہوئے بھی بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے، ورنہ آدمی کے پاس کبھی کوئی دنیاوی عہدہ اور پوسٹ مل جایا کرتی ہے تو انسان
اپنے چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لوگوں سے ملنے میں۔ اس لیے معصوم نے کہا ہے وہ کسی کی خوش اخلاقی کو دیکھتے ہو کہ بڑا خوش اخلاق ہے، تو حقیقی معنی میں اس کے خوش اخلاقی دیکھنا تو دولت دیکھ کر کے دیکھو۔ اگر دولت مل جانے کے بعد بھی وہی خوش اخلاقی باقی رہ جائے تو واقعی وہ خوش اخلاق ہے، اور اگر دولت کے مل جانے کے بعد گھر کے دروازے پر جو ہے ایک نگراں کھڑا ہو جائے اور وقت پوچھا جانے لگے کہ وقت ہے کہ نہیں ہے مثلاً، تو یقیناً وہ جو پہلے کا خوش اخلاق مشہور تھا وہ اصل میں خوش اخلاق نہیں ہے۔ اس کی دولت کی بنیاد پر اس کے دروازے پر نگراں نہیں بیٹھ جانے چاہیے اس کا۔ ویسے ہی ہر غریب، ہر امیر، ہر ایک کے قریب سے ہو تو واقعی اسے خوش اخلاق کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور مرحوم صاحب زبان بھی تھے، جہاں صاحب قلم تھے وہ صاحب زبان بھی تھے، مجالس وغیرہ سے خطاب بھی فرمایا کرتے تھے۔ جہاں تک میں نے ان کو دیکھا بہت ہی سادگی زندگی کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے بھی کہیں بھی کہہ دیا تو وہاں کے لیے وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ یقیناً خوش اخلاق انسان تھے۔ پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ ایسے کے لیے خود ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیے ہیں، مگر پروردگارہ جتنے ان کے درجات بلند ہیں اور ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ سبق ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ انسان ان کو یاد رکھے۔ کئی علوم سے وہ آشنا تھے، آگاہ تھے، کئی زبانوں سے کو جانتے تھے۔ علم دین بچپنے سے انہوں نے حاصل کیا تھا، اور علم دین کے راہ میں اگرچہ میں خود اس کا علم دین و دنیا کا قائل نہیں ہوں، جتنے بھی علوم ہیں اس کا تعلق دین سے ہی ہے۔ آدمی اس کو دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرنے لگے تو وہ بھی علم دین نہیں رہ جاتا ہے، وہ بھی دنیا داری ہی ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو میں تو معمولاً کہا کرتا ہوں کہ یہ احسان ہے حضرت اولیاء مقام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کہ انہیں نے کربلا کے بعد یہ فرش ازا کے نام پر ایک ایسی دانشگاہ، ایسی یونیورسٹی، ایسی کالج دے دیا ہے کہ جہاں عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، کسی عمر کا بھی آتا ہے۔ اے کاش کی جس نے بھی کسی کا تھوڑا سا وقت لیا ہے اس پر درس کربلا دینے والا ہو، ذہن کے دریچے کو کھولنے والا ہو، ہر آدمی کو اس کا آئندہ دکھانے والا ہو۔ یقین کیجئے جیسا جیسا بتایا جاتا ہے، مجھے یقین ہے اور تجربے میں ہے کہ جب بتایا جاتا ہے جتنا اور جیسا بتایا جاتا ہے اتنا ہی آدمی باعمل بھی ہونے لگتا ہے، چونکہ اس سے خبر رکھتا ہے، اس سے آگاہ ہے، اس لیے وہ اتنا اس سے عمل بھی کرنے لگتا ہے۔ اور کربلا ہمیں سب کچھ سکھاتی۔ جانے والا جب چلا جاتا ہے تو رہ جانے والے بھی ہوتے ہیں، رہ جانے والوں کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، ان فرائض کو کیسے پورا کرنا چاہیے۔ جیسے آغاز کربلا میں دیکھیے گا کہ سرکار سید الشہداء ایک چھوٹا سا قافلہ لے کر کے جا رہے ہیں، اور جناب مسلم کو پہلے سے بھیج دیا ہے، آپ ادھر بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن جناب مسلم کی خبر نہیں مل رہی ہے۔ آنے والوں سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی خبر بتا سکتا ہے کہ مسلم کی کیا خبر ہے۔ عزیزان گرامی، میں خالی ذمہ داریوں کو بتا رہا ہوں کہ یقیناً کربلا اس میں ہونے والے مصیبت پر جو بھی انسان اور انسانی دل و قلب رکھتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے، روئے گا ضرور، مگر اسی سے درس بھی حاصل کریں کہ امام حسین صاحب السلام پوچھتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک جگہ رکے ہیں، کوئی لوگ آ رہے ہیں کوفے کی طرف سے، بتا سکتے ہو کہ کوفے کا حال کیا ہے؟ ہمیشہ آپ محرم کے زمانے میں سنتے رہتے ہیں، میں خالی ایک درس کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا تاکہ جہاں قلب روئے ویسے ہی ہمارے اندر
ایک احساس جاگے بھی کہ کس طرح سے ذمہ داریوں کو پورا کیا جاتا ہے، اور میرے آقا اور مولا نے زندگی کے نصاب کو کیسا بتایا ہے، کس طرح سے رہنا چاہیے ہے۔ جب آنے والا آتا ہے، امام نے پوچھا ہے کہ بتا سکتے ہو کوفے کے حالات کیا ہیں، تو اس میں یہی آپ مسلسل سنتے ہیں کہ آنے والے نے کہا میں یہاں نہیں بتاؤں گا، ذرا دور چلیے تو میں بتاتا ہوں، ذرا سا دور چلیے۔ اس میں ایک درس ہے، اس میں ایک سبق ہے کہ نہیں، مگر یہی کھڑا کھڑا بتا دوں گا تو خیمے کے اندر ہو سکتا ہے جس کی بات میں بتا رہا ہوں اس کے بچے ہوں، اس کے گھر والے ہوں، وہ سن لیں گے تو اچانک دل پر چوٹ لگے گی۔ ایسے نہیں بتایا جاتا ہے کہ کسی کے دل پر چوٹ لگے، ایسے بتایا جاتا ہے کہ چوٹ بھی نہ لگے اور ہم مصیبت زدہ کے لیے دوا بن سکیں، اس لیے کہ نہیں ذرا دور چلیے۔ گویا اس کے دل، اس کے سینے میں ایک آدمی کا دل تھا، احساس تھا کہ فوراً نہیں بتایا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ سن لے گا تو کیا کہے گا، خودہ زوجہ ہو سن لے تو کیا ہو سکتا ہے، اس لیے دور لے کے گئے اور جا کر کے یہی تو کہا تھا نا، ہاں میری آنکھوں نے دیکھا ہے مسلم کے پاؤں میں رسن باندھ کر کے گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے آنے کے بعد دیکھیے رہ جانے والے کے ذمہ داریوں کو، رہ جانے والے کی ذمہ داریوں کی، جو چلا گیا، جو رہ گیا ہے، اس کے پیچھے جو پسماندگان ان کے ساتھ جو ہے کیا کرنا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ خیمے میں آئے، اب آنکھوں میں دل تو یہی کہے گا مصیبت کر کے روتے ہوئے آئیں، چیختے ہوئے آئیں، لیکن امام روتے ہوئے نہیں آئے ہیں، رنجیدہ ہیں یقیناً، اور آئے اور آنے کے بعد کہا زینب ذرا اب لفظ یتیمہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، مسلم کی بیٹی کو تو بلا دو نا۔ یہ ذمہ داری، پہلے ذمہ داری ذرا ان کی بیٹی کو بلا دو، اور بلایا، جیسے ہی بلایا امام نے پہلا حق ادا کرتے ہوئے اس کو انتہائی شفقت سے اپنے زانوں پہ بیٹھایا، اور بیٹھا کر کے کہا جاتا ہے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا، کہ حسین جیسا چاہنے والا جب یتیم مسلم کے ہاتھ سر پر دست شفقت پھیر رہے ہوں گے، بڑی دیر تک شفقت کرنے لگے تو ایک مرتبہ اس بیٹی نے سر اٹھایا، محسوس ہو گیا کہ آپ تو ہمیشہ یتیموں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، آپ یہ سلوک، یہ میرے بابا کی خیر تو ہے نا۔ اب اس وقت جو امام نے کہا بیٹا اب آج کے بعد سے حسین کو باپ کی جگہ، حسین باپ کی جگہ ہے، یہ سننا تھا۔ بیٹی اٹھ کھڑی، اماں ہم یتیم ہو گئے، بابا مارے گئے، گویا بتا رہے ہیں کہ رہ جانے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اس طرح سے گھر جو ہے سمٹا ہوا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا یقیناً یتیم مسلم کے ساتھ سلوک کرنے والے حسین، لیکن انہی کی بیٹی سکینہ جب ان کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے، بابا کو یاد کیا ہوگا اور شاید حسین کی روح فریاد کر رہی ہوگی، ہائے میری بیٹی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما دے، معبود ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ مولانا پر جو اس دنیا سے چلے گئے تقی علی عابدی صاحب، پروردگار ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو منور فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، رہ جانے والوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں سے قرار دیں۔ آخر میں ایک مرتبہ اور تقاضا ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، وہ مومن مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ مولانا تقی علی عابدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔